دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے انوار الحدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے انوار الحدیث میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ جو بندہ اس ماہ محترم رمضان المبارک میں عبادت کرتا ہے، راتوں کا قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور بالخصوص لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، اس کو خالق کائنات کی بارگاہ سے کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس ماہ محترم کی راتوں میں قیام کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر قیام یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے تو اس کے سابقہ گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں قیام سے مراد رمضان کی راتوں میں نفلی عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور تہجد نماز تراویح ادا کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جس طرح بھٹی گندے لوہے کو صاف کر دیتی ہے اور جو صاف شدہ ہے اسے پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو محبوب کے گلے میں پہننے کے لائق کر دیتی ہے، اسی طرح روزہ گناہگاروں کے گناہ معاف کرانے کا سبب بن جاتا ہے اور نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور قرب الہی اس کی برکت سے ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، اس لیے اسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اس ماہ محترم میں روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور طالب ثواب ہو کر تو اس کے سابقہ یعنی جو پچھلے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے گا یا ایک روزہ بھی رکھے گا تو اس کو یہ بشارت مل جائے گی، یا وہ شخص کے جو معذور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا کیا وہ بھی اس بشارت میں شامل ہے یا نہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کا صرف ایک روزہ رکھا کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ یعنی بقیہ نہ رکھے، صرف ایک رکھ لے۔ تو شارحین حدیث اس کا جواب دیتے ہیں کہ عرف میں رمضان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ شرعی کے ایک بھی روزہ ترک نہ کیا ہو، تمام روزے رکھے ہوں۔ ایسا نہیں
کہ ایک رکھ کر بندہ چاہے کہ میں فضیلت کو پالوں اور بقیہ چھوڑ دوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جب کہ بغیر کسی وجہ شرعی کے ہو۔ تو یہاں روزوں سے مراد کہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے ایمان اور طالب ثواب ہو کر رمضان المبارک کے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے مراد ہے کہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کی نیت پورے روزے رکھنے کی تو تھی لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ پورے نہ کر سکا، تو کیا اس کو بھی یہ بشارت، یہ خوشخبری ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کا جواب بھی شارحین حدیث نے یہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں، جیسے کہ مریض کہ جب کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اسے قیام کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح یہ شخص جب واقعی شرعی عذر کی بنا پر ترک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اسے بھی رمضان المبارک کی برکتیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ عطا کی جائیں گی۔ حدیث پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایمان کے ساتھ اور طالب ثواب ہو کر۔ تو ان دونوں لفظوں میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک لفظ زائد ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ ضرور ثواب کی نیت کرے گا، اور جو ثواب کی نیت کرے گا وہ ضرور مومن ہوگا، یعنی ایمان والا ثواب کی نیت سے ہی کام کرے گا۔ تو جب ڈیفینیٹ یہ بات ہے کہ ایمان والا نیت ثواب کی کرتا ہے تو پھر یہ کہنے کی حاجت نہیں، بظاہر یہ لفظ زائد نظر آتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ طالب ثواب ہو کر۔ مومن کی نیت طالب ثواب ہونے کی ہوتی ہے۔ تو شارحین حدیث نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مومن تو ہوتا ہے لیکن وہ ثواب کی نیت نہیں کرتا بلکہ دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی لیے کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال پر جو ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے وہ تو بندے کی نیت پر ہوتا ہے۔ انسان عمل تو کر رہا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے، یہاں طالب ثواب ہونے کی نیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان میں سے کوئی بھی لفظ زائد نہیں، جو فرمان مصطفیٰ ہے یقیناً ہر لفظ کی ہزاروں حکمتیں موجود ہیں، اگرچہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر انعام ملنے کے بارے میں بھی ایک حدیث روایت فرمائی۔ آپ فرماتے بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار کو داخل کیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی بھی ان کے بعد اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ خاص دروازہ ہے جس سے روزہ دار ہی داخل ہو کر جنت میں جائے گا۔ روزے کے مقاصد اور حکمتیں بھی علماء نے بیان فرمایا روزہ جہاں اللہ پاک کی بہت پیاری عبادت ہے، وہیں اس کے بہت سے مقاصد اور حکمتیں بھی موجود ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان کی خلوتیں اور جلوتیں ایک ہو جاتی ہیں، یعنی ہر حالت میں ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی ڈر رہا ہے، جب تنہائیوں میں ہے تب بھی اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، روزے کو محفوظ کرنے کے لیے گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ سے گویا یہ ڈرتا رہتا ہے، رضائے الہی پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم سے تحفظ پاتا ہے، اسے اطاعت الہی پر استقامت اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے پر مدد ملتی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق بھی ملتی ہے، نفسانی خواہشات انسان کی اس سے کمزور پڑ جاتی ہیں اور چراغ عقل ہی اس پر غالب رہتا ہے، اور جسمانی صحت
اور قلبی صفائی بھی اس کو میسر ہوتی ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا ہے، بسا اوقات فریجیں تو بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن باوجود اس کے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، فریجیں بھری پڑی ہیں لیکن پھر بھی نہیں کھاتا، روزے کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں ایسی کوئی بھی حرکت کرتا ہوں، وہ سمیع و بصیر ہے، میں گھر میں چھپ جاؤں، 7 کمروں میں چلا جاؤں، 7 دروازے بند کر لوں، لیکن مالک پھر بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ کانسیپٹ ہمارا قائم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت میسر آ جائے۔ اس ماہ محترم ایک رات ایسی ہے جس میں قیام کی برکت سے بھی سابقہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس رات کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شب قدر میں ایمان اور طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کی نیت سے تمام رات قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اس رات کو زندہ کرتا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارک میں بھی احتساباً کا لفظ موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو۔ تو ہر کام میں مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں تو نیت کیجئے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں اللہ کے ذکر کی سعادت ملتی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، رمضان المبارک میں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرے، دکھاوا مقصود نہ ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اسی طرح کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دیتے ہیں، تو ان میں بھی دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے رقم دے دیتے ہیں تو دکھاوا مقصود نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کی دولت مل جاتی ہے تو دکھاوا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ الغرض کے ہر ہمارے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے تو عمل قابل قبول ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے اور ہم شیطانی چالوں میں آ جائیں تو یہ پھر عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے قیام سے کتنا قیام مراد ہے؟ کیا ساری رات قیام کریں تو تب یہ قیام کہلائے گا، یا کچھ حصہ بھی قیام کر لینے سے انسان کو ثواب مل جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے قیام سے مراد یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیلۃ القدر میں افضل تو یہی ہے کہ ساری رات عبادت کرے، ساری رات قیام کریں، اور اگر رات کا کچھ حصہ بھی قیام کیا گیا تو یہ بھی کافی ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ اگر کسی نے رات میں عشاء کی نماز ادا کی ہے اور پھر اسی طرح نماز فجر بھی سے مل گئی، سحری کی دولت سے بھی فیض یاب ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی لیلۃ القدر کا قیام گویا کہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، لیلۃ القدر کے قیام سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جیسا کہ پچھلی حدیث مبارک میں بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے یا شفاعت سے یا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے معاف ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے قیام سے صرف وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف حقوق اللہ سے ہو، اور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو وہ بندوں کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ رب چاہے جب چاہے معاف فرما دے،
اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے، لیکن حقوق العباد میں رب ذوالجلال نے اپنے دارالعدل کا یہ ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ جس کا حق تلف کیا ہے پہلے وہ معاف کر دے تو پھر رب ذوالجلال بھی اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ اور مزید جو بھی قوانین شریعت ہیں اس حوالے سے وہ تمام کے تمام یہاں پر ملحوظ ہوں گے۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین چند نکات کی طرف توجہ کیجئے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات، کئی اقوال بیان فرمائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں پورے سال کی تقادیر، رزق، زندگی موت کے فیصلے فرشتوں پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور انہیں ان کے کاموں کا حکم بھی دیا جاتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس رات کی قدر و منزلت کی وجہ سے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنے والا قدر والا ہوتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے وقت میں بہت زیادہ علماء کا اختلاف رہا ہے اور اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے اور یہی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا۔ اس رات کو کیا حقیقی طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو حق یہی ہے کہ اس رات کی جو تعیین ہے اس کا علم اٹھا لیا گیا ہے، لیکن اس کا وجود اب بھی ہے، ایسا نہیں کہ اس کا وجود ختم ہو گیا۔ تعیین کا علم اٹھایا گیا ہے لیکن اس کا وجود اب بھی ہے، اور اس کے دیکھنے کے حوالے سے صالحین کے واقعات بہت زیادہ تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آخر میں آپ کو ایک حدیث مبارک بہت پیاری ایک روایت سناتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک عظمت اور برکت والا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کر دیے۔ اس کی رات میں قیام کرنا افضل ہے۔ جو اس میں کوئی بھی نیکی کرے گا گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 70 فرض اور رمضان میں صرف ایک فرض، دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی۔ ہماری مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس ماہ محترم میں روزہ داروں کی افطاری کرواتے ہیں۔ آئیے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور اسے روزہ دار کا ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو افطار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی بہت سارے انواع و اقسام کے کھانے رکھے جائیں اور پھر افطار کروایا جائے، ایسی طاقت تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا دودھ کی لسی کے ذریعے افطار کروا دے۔ کتنی آسانی ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ پھر فرمایا، اس مہینے کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلاموں پر تخفیف کرتا ہے، فی زمانہ اپنے ملازموں پر تخفیف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔
اس مہینے میں 4 کام فرمایا کثرت سے کیا کرو. ان میں سے 2 خصلتیں تو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کریم کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 خصلتیں وہ ہیں کہ جن سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ 2 خصلتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں. ان 2 کاموں کی کثرت کیجیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دل کو ہمارے